अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले सूरह बकरा की 101 आयत करीमा का जिक्र हो चुका, जिसमें बताया जा चुका है कि यहूदी लोग, नसरानी लोग हज़रत जिब्राइल और फरिश्तों को अपना दुश्मन समझते थे। आज जो जिक्र किया जा रहा है सूरह बकरा की 102 यानी 102 आयत करीमा का जिक्र आज आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलेमान वमा कफर सुलेमानु वलाकिन्नश शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा वमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीन, और उन्होंने उस जादू के कुफरिया कलमात की पैरवी की। किन्होंने पैरवी की? यानी उन यहूदियों ने उन जादू के जो कुफरिया कलमात थे उनकी पैरवी की, जिनको सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे, तिलावत किया करते थे। वमा कफर सुलेमान, और पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया। वलाकिन्न शयातीन कफरू, अलबत्ता शैतान ही कुफ्र करते थे। युअल्लिमूनन्नास अस्सिहर, वो लोगों को जादू के कुफरिया कलमात सिखाते। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना, और वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक कि ये न कहते, हम तो सिर्फ आजमाइश में हैं, आजमाइश हैं, तो तुम कुफ्र न करो। फला तकफुर, तो तुम क्या करो? कुफ्र न करो। फयतअल्लमून मिनहुमा, तो वो उनसे उस पीर को सीखते जिसके जरिए वो मर्द और उनकी बीवी के दरमियान अलाहिदगी कर देते, यानी उस पैतरे को सीखते थे। मामा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जो उनके और उनकी बीवी के दरमियान क्या कर देते थे? अलाहिदा कर देते थे। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहद, और अल्लाह की इजाजत के बगैर वो उस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो किसी को उस जादू के जरिए क्या करते थे? नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम, और वो उस चीज को सीखते जो उनको नुकसान पहुंचाए। वला यनफ़अहुम, और उनको नफा न दे। वलक़द अलिमू लमन इश्तरा, और बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने उस जादू को खरीद लिया, मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, कि उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम वलौ कानू यअलमून, और वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला, काश ये जान लेते कि क्या है, उसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आयत करीमा हुई, और अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसौबतम मिन इंदिल्लाहि खैरुल ला कानू यअलमून, और अगर ये ईमान ले आते और मुत्तकी बनते तो अल्लाह के पास से सवाब बहुत बेहतर है, काश ये जान लेते। अब जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीन वला मुल्क सुलेमान, देखिए ये जो इसमें जो फरमाया गया है कि उन्होंने उस जादू की पैरवी की जिसको सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर जो जादू की निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की गई है कि दौरे हुकूमत में क्या करते थे? हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे। तो ये मदीने के यहूद यानी यहूदी लोग जो थे, मदीने मुनव्वरा में जो यहूदी लोग थे, मदीने के यहूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या समझते थे? जादूगर समझते थे, नबी नहीं समझते थे, उनको एक जादूगर समझते थे। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو نبیوں میں ذکر فرماتے تھے. تو وہ لوگ کہتے ارے یہ محمد عربی کو کیا ہو گیا ہے کہ جو سلیمان کو نبی سمجھ رہے ہیں, یہ تو جادوگر تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان کا کیا ہے, حالانکہ ابن جریر طبری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب جامع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 353 میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پہ چپکے چپکے چلا جایا کرتے تھے. یعنی شیطان کو کیا تھا, آسمان پہ جانے کی اجازت تھی. تو جب شیطان چپکے چپکے آسمان پہ جا کر کے فرشتوں کی بات سنا کرتے تھے, کیا بات جو فرشتے کیا کرتے تھے کہ کل بارش ہوگی, کل فلاں آدمی مر جائے گا, تو وہ شیطان فرشتوں کی بات سن کر کے اس وقت کے پادری لوگ جو تھے, بڑے بڑے لوگ جو تھے, جو عالم تھے, پادری تھے, اس کو آ کر کے جھوٹ ملا کر کے کہتے تھے. تو ویسا ہو جاتا تھا. ویسا کیا ہو جاتا تھا, ہو جاتا تھا. تو یہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شیطان کو غیب کا علم ہے. اس وقت کے اس میں کیا ہو گئی, مشہور ہو گئی کہ شیطان کیا ہے, کل آ کر کے ایسی ایسی بات کر رہا ہے, دیکھو شیطان آج آ کر کے بولا کہ بارش ہوگی تو بارش ہو گئی, یہ ہوگی تو یہ ہو گئی. تو مشہور ہو گئی کہ کیا ہے, غیب کا علم ہے. تو جب غیب کا علم ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام, اور اس میں کیا کرتے تھے, وہ لکھ لکھ کر کے رکھتے تھے. یعنی ایک کتاب میں وہ کیا کرتے تھے, وہ چیزیں لکھ کر کے رکھتے تھے. تو جب یہ واقعہ مشہور ہو گیا بنی اسرائیل میں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتاب جو لکھی ہوئی تھی نا کہ شیطان ایسا ایسا کرتے تھے, وہ کتاب کو منگوایا اور منگوا کر کے اس کو بند کر کے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اپنے تخت کے نیچے کھود کر کے کیا کر دیا, گاڑ دیا. کیا کر دیا, گاڑ دیا زمین میں. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام تو زمین میں گاڑ دیے تاکہ کیا ہے, یہ شیطانی وسوسے سے لوگ کیا ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں, اور شیطان کیا ہے, ان کو بہکا نہ سکے. اور لوگوں کے درمیان جو بات مشہور ہو گئی کہ شیطان کو غیب کا علم ہے, تو ان چیزوں سے بھی کیا ہو جائیں, بچ جائیں. اس بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی کتاب میں جو لکھی ہوئی تھی شیطان کی باتیں, وہ لے کر کے اپنے تخت کے نیچے گاڑ دیے. لیکن جب کیا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس ظاہری دنیا سے وفات ہو گیا, تو کچھ سالوں کے بعد شیطان اسی بنی اسرائیل میں آدمی کی شکل میں آیا. آدمی کی شکل میں آیا اور آ کر کے بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ کیا میں تجھے ایسے خزانے کی بات نہ بتاؤں جو خزانے سے سلیمان کیا ہے, پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آخر وہ خزانہ کیا ہے, کیا ہے وہ خزانہ. تو شیطان نے کہا کہ چلو جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا جاتا تھا وہاں پر کھودو, وہاں پر کیا کرو, کھودو. تو جب وہ چیز کھودی گئی تو وہ کتاب جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفن کیا تھا, تو کیا کر دیا, وہ کتاب نکلی. تو شیطان نے کہا کہ اسی کتاب کی بنیاد پر کیا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر کیا کرتے تھے, حکومت کیا کرتے تھے, اور جادوگر تھے. یہ شیطان نے لوگوں کے دل میں کیا کر دیا, وسوسہ ڈال دیا. تو جو بھی یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا مانتے تھے, جادوگر مانتے تھے. اسی کی تردید میں, اسی کے خلاف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, کیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان, کہ ان لوگوں نے یعنی ان یہودیوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, اس کی پیروی کی. وَمَا كَفَرَ سلیمان, سلیمان نے کیا کر دیا, کفر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن شیطان نے کیا کیا, کفر کیا. کیسے کفر کیا کہ یعلمون الناس السحر, کہ وہ لوگوں کو کفریہ کلمات کے جادوگر کیا جادو سکھایا کرتے تھے. تو یہ بات اصل میں تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جامع البیان میں علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا ایک اور روایت میں کہ جب شیطان جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا, تو انہوں نے سحر کی مختلف قسموں کو لکھ کر ایک کتاب میں ڈال دیا, اور اس کے اوپر نام لکھ دیا سلیمان بن داؤد کے دوست حضرت آصف بن برقیہ کا, کہ لوگ کیا کریں, یہ خیال کریں کہ یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے, یہ شیطان نے لکھ دیا تھا. لیکن اصل میں کس کی لکھی ہوئی تھی, وہ شیطان کی بات تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا, اور جادو کر کے کیا کیا, کفر نہیں کیا. اب یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہے. کیا چیزیں قابل غور ہے, ایک تو یہ ہے کہ سحر یعنی جادو کہتے کس کو. تو سب سے پہلے آپ ذہن نشین رکھیے,
کہ لغوی طور پر یعنی ڈکشنری میں جادو کا معنی ہوتا ہے نظر بندی، یعنی کسی کی نظر کو کیا کر دینا، بند کر دینا، اور ایسے خیالات، تخیلات، یعنی ایسے خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے کہ کیا ہے، کوئی شعبدہ باز یعنی ہاتھ کی صفائی والا کبھی انسان کو بندر بنا دیتا، کبھی بندر کو انسان بنا دیتا، تو یہ آنکھ کی نظر بندی ہے، اصل میں وہ نہیں کرتا، وہ ایک ہاتھ کی صفائی ہے اس کی کہ انسان کو ایسا کر دے، یہ لغوی طور پر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی سورہ اعراف آیت نمبر 116 میں ہے کیا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کیا ہے، جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا اور ان کو ڈرا دیا، تو مطلب یہ آنکھوں میں سحر کر دیا، آنکھوں میں سحر کر دیا، اور یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو جادو کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کہ آنکھوں کی نظر بندی ہوا کرتی ہے۔ آنکھ کیا ہے، ایک انسان کی آنکھ ہوتی ہے، بس اس آنکھ کے اوپر پردہ ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے لغوی طور پر کہ علامہ ابن جریر نے فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ جادو شیطان کے تقرب کو حاصل کر کے، یعنی شیطان کی قربت کو حاصل کر کے، ان کی دوستی کو حاصل کر کے، اس سے کیا ہے کوئی مدد حاصل کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان کیا ہے شیطان کے مدد کے ذریعے تفرقہ پیدا کر دینا، فرق پیدا کر دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی شیطان نے کفر کیا ہے، کیا کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ لوگوں کو کیا کرتے، جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، جادو کا حقیقی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی یہ ہے کہ نظر بندی کر دینا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو اس کی حقیقت کو پیش نہ کرتے ہوئے آنکھوں کے درمیان پردہ کر دینا۔ تو جب یہ تعریف ہم کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اسی سے معجزات اور جو کرامات ہوا کرتی ہے جدا ہوا کرتا ہے، کیونکہ معجزات اور کرامات میں جو ہوا کرتا ہے شیطان سے مدد نہیں لی جاتی ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی، اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے جس کی بنیاد پر وہ نبی تمام لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ اور تخیلات میں بھی نہیں آیا کرتا، اس کی بنیاد۔ تو یہ تو سحر یعنی جادو کا لغوی معنی ہو گیا، اور جادو کا شرعی معنی علامہ بیضاوی انوار التنزیل صفحہ نمبر 95 اور 96 میں لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو سکے، اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، یا نفس کی گندگی کے ساتھ مناسبت ضروری ہوتی ہے، اس کو سحر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں۔ اور علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور عام عادات کے خلاف کام یا چیز صادر ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ یہ علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ سحر اس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے نظریات کو رکھتے ہوئے جو کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو یہ جو فرمایا کہ جادو جو شیطان سیکھ کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے اور اس کی نسبت سلیمان کی طرف کر کے ان لوگوں نے کیا کر دیا، کفر کیا، کیونکہ ایک تو جادو سیکھتے اور لوگ جادو سیکھ کر کے کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے، اور کیا ہے جو چیزیں نہیں ہونے کی تھی وہ چیزیں ہوتی، تو ان کے درمیان کیا ہے کفر کر کے یہ چیز کرتے۔ تو لہٰذا جادو کی حقیقت ہے، جادو کی اسلام میں حقیقت ہے۔ اسی بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جادو کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ لیکن ایک قول معتزلہ کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بیکار چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کام بس کرتب ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ معتزلہ کا یہ قول اسلام کے نظریے سے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔
क्यों काबिल कबूल नहीं है? कि जैसे देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में फरमाया कि क्या है, अलबत्ता शैतान ही कुफ्र करते हैं कि वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने यहूदियों से यानी उनकी पैरवी की, यानी शहर बाबिल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया और वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं सिखाते जब तक कि वो ये न कहते कि हम तो आजमाइश में हैं, तुम कुफ्र न करो, और उनसे उस चीज को सीखते जिसके जरिए वो मर्द और बीवी के दरमियान अलहदगी कर देते और अल्लाह की इजाजत के बगैर वो उस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उस चीज को सीखते थे जो उसको नुकसान और नफा पहुंचाते। ये सूरह बकरा की आयत करीमा हमने पढ़ी। तो अब जरा देखिए और आयत करीमा में देखिए सूरह फलक में कि वमिन शर्रिन नफसात फिल उक़द, क्या आप कहिए कि मैं गिरोहों में जादू की बहुत फूंक मारने वाली औरतों के शर से तेरी पनाह में आता हूं। ये भी एक आयत करीमा है। तो इन दोनों आयत करीमा से अगर जादू की हकीकत न होती तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके शर से पनाह तलब करने की इजाजत और हुक्म क्यों देता कि महबूब आप क्या है ऐसा कीजिए कि आप उन औरतों से पनाह मांगिए जो कि क्या है गिरोह में यानी गिट्टियों में क्या करती, जादू कर करके कुएं में डाला करती थी, ऐसी औरतों से महबूब आप क्या कीजिए, पनाह मांगिए। तो इस आयत करीमा यानी कुरान हमें ये बता रहा है कि जादू की क्या है, कुछ न कुछ हकीकत है। तो मुतज़िला का कौल कुरान की तरह ये बात साबित हो गया कि क्या है, मुतज़िला के कौल पर कोई क्या है अमल नहीं है। अब जरा देखिए ये तो चीज हुई। इसी तरह जमहूर मुस्लिमीन का भी इस बात पर इत्तेफाक है कि क्या है, सूरह फलक उस वक्त नाजिल हुई कि जब एक यहूदी लबीद बिन आसम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, तो जिसके नतीजे में आप 3 रातें बीमार हुए थे। तो उस बुनियाद पर सूरह फलक की आयत करीमा नाजिल हुई, जैसा कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है कि सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 858 यानी 856 में हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला, हदीस तो बहुत लंबी है, बस उसका खुलासा ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत लंबी हदीस है जिसको मैं खुलासे के तौर पर पेश कर रहा हूँ, कि बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया, हत्ता कि आप ये ख्याल करते थे कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। हत्ता कि आप एक दिन मेरे पास तशरीफ फरमा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ताला से बार बार दुआ की, फिर आपने फरमाया ए आयशा क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला से जो पूछा था वो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या बात है, वो क्या बात है? आपने फरमाया वो क्या बात है? आपने फरमाया मेरे पास 2 आदमी आए, एक मेरे सरहाने बैठ गया और एक मेरे पांव की जानिब। फिर एक ने दूसरों से कहा उस शख्स को कैसा दर्द है? उसने कहा उन पर जादू किया गया है। पूछा जादू किसने किया है? कहा लबीद बिन आसम यहूदी ने जो बनी ज़रीक़ से है। पूछा किस चीज में जादू किया है? कहा एक कंघी में और नर खजूर के गिलाफ में लिपटे हुए खोशे में। पूछा वो कहाँ है? कहा वो जी अरवान के कुएं में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ उस कुएं पर गए, आपने उसमें झांक कर देखा, उस कुएं के पास एक खजूर का दरख्त था। फिर आप हजरत आयशा के पास वापस गए और फरमाया बाखुदा उस कुएं का पानी गूंदी हुई मेहंदी के पानी की तरह है और गोया उस खजूर के खोशे शयातीन के सर हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप उसको उस कुएं से निकाल क्यों नहीं लिया? आपने फरमाया नहीं, मुझको तो अल्लाह ने शिफा दी और मुझे ये खौफ है कि उसको निकालने से लोगों को तकलीफ पहुंचेगा। तो मतलब ये है कि इस हदीस का मतलब ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी क्या किया था? जादू किया गया था। और लबीद बिन आसम जो बनी ज़रीक़ का एक यहूदी था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। तो लिहाजा इस हदीस करीमा और कुरान की आयात से ये बात साबित हो गई कि मुतज़िला का कौल काबिल कबूल नहीं है जो ये कहता है कि जादू की कोई हकीकत नहीं है। कुरान और हदीस इस बात की तरफ तालीम दिया करते हैं कि जादू की हकीकत है और उसकी हकीकत को मैंने आपके सामने साबित कर दिया। अगर कोई ये एतराज कर ले कि ठीक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ कैसे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, सूरह माइदा आयत नंबर 67 के ए महबूब आपको हम लोगों के शर से क्या करेंगे? महफूज रखेंगे। लोगों से क्या करेंगे? महफूज रखेंगे। तो जब अल्लाह ने अपने नबी को लोगों से महफूज रखने का वादा फरमाया है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर क्यों हुआ? तो अब इसका जवाब ये दिया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया ए महबूब हम आपको लोगों से महफूज रखेंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी नबूवत में खलल डालने से, इसका मतलब जो है उलमाए किराम और तमाम मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि नबूवत में खलल डालने से आपको क्या रखा जाएगा? महफूज रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जादूगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग उहद में दंदाने मुबारक का शहीद होना,
میدان طائف میں آپ کے پاؤں مبارک سے خون کا نکلنا، یہ بھی تو محفوظ نہیں رکھا اللہ نے. تو مطلب یہ بشری لحاظ سے آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے، دانت مبارک شہید بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سے خون بھی آ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو محفوظ رکھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت میں کوئی کیا ہے، خلل نہیں ڈال سکے گا، آپ کی نبوت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکے گا. تو اب ذرا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ کو نبوت سے محفوظ، آپ کی نبوت میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا. یہی چیز کیا ہے، حق ہے. اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جادو کے شرعی حکم کیا ہے، جادو کے شرعی حکم کیا ہے. اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک بخاری شریف کی پیش کرتا چلوں، جلد 1 صفحہ نمبر 388 میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا جن کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں مسلمان پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا. یہ 7 کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 64 میں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفس ہی جادو کرنا کیا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو، یہ روکنے کا حکم دیا نہیں، اور نہیں اس بات کی طرف اجازت دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو روکا کرتے تھے اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اس چیز میں کچھ نہ کچھ شرع اس حد تک موجود ہو کہ اس شر کے کرنے کی بنیاد پر، ہمارے کرنے کی بنیاد پر اس پر حرمت کی دلیل ثابت ہو جائے. یہ موجود ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا اسی بنیاد پر فقہائے اربعہ یعنی فقہائے حنبلی، فقہائے شافعی، فقہائے مالکی، فقہائے حنفی نے اپنے اپنے نظریات کو پیش کیا ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، سب سے پہلے فقہائے شافعیہ کا نظریہ جادو کی حقیقت میں کیا ہے میں آپ کو پیش کرتا چلوں کہ علامہ نووی شافعی اپنی کتاب شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 65 میں فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 224 میں فرماتے ہیں. سب سے پہلے علامہ نووی کی بات پیش کرتا چلوں. علامہ نووی کہتے ہیں کہ جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا. یہ ان کی دلیل ہے بخاری کی حدیث. اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے، اور اگر جادو کرنے والے کے قول یا فعل میں کوئی چیز کفر کی مقتضی ہو یعنی کفر کی طرف لے جایا کرتی ہو تو جادو کرنا کفر ہے، ورنہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح جادو کے سیکھنے یا سکھانے میں کوئی قول یا فعل کفر کا مقتضی ہو تو کفر ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہے. اور فرماتے ہیں علامہ نووی ہمارے نزدیک جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ ایک بات پیش کی گئی. اور علامہ ابن حجر نے بھی ایک دم بالکل کاپی سیم بات لکھی ہے علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں. یہ تو فقہائے شافعیہ کا نظریہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جادو کرنا کیا ہے، بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر جادو میں ایسے کلمات ہو جو کفر کی طرف لے کر جایا کرتی ہو تو جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر کی طرف ہو جاتا ہے. اب فقہائے مالکیہ کا نظریہ کیا ہے کہ علامہ دردیر رحمت اللہ تعالی علیہ مالکی ہیں، الشرح الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 302 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عربی نے سحر کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے. جادو کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کی طرف حوادث کائنات کو منسوب کیا جاتا ہے، یعنی جو دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں پیدا ہونے والی جو چیز ہے اس کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ منسوب کیا جاتا ہے. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، خواہ اس جادو کا عمل نہ کیا جائے، کیونکہ شیاطین کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ ایسا کلام ہے کہ کوئی عاقل اور مسلمان یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ فعل کفر نہیں. کیوں؟ اگر ہم
شیطان کی طرف اس فعل کی نسبت کر دیں یا حوادث زمانہ کی طرف اس فعل کی نسبت کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو خالق نہیں مان رہے, اور اللہ کو خالق نہ ماننا یہ کفر ہے, یہ ان کی دلیل ہے. لہٰذا ان کے نزدیک یعنی علامہ ابن عربی مالکی کے نزدیک جادو کا سیکھنا, سکھانا, استعمال یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ کفر ہے. یہ تو بات ہو گئی. اور اس کو علامہ دسوقی مالکی نے بھی یہی کہا ہے, علامہ خرشی مالکی نے بھی یہی کہا ہے, علامہ علی مالکی نے بھی یہی کہا ہے, علامہ حطاب مالکی نے بھی یہی کہا ہے, علامہ ابن عبدری مالکی نے بھی یہی لکھا ہے. تو یعنی یہ تمام علماء کرام کا یہی قول ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے, کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی طرف اس کی تعظیم ہوا کرتی ہے, شیطان کی طرف اس کی تعظیم ہوا کرتی ہے, لہٰذا اس کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. اب ذرا دیکھیے فقہائے حنبلیہ کا کیا نظریہ ہے. امام ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے, اور ہمارے علم کے مطابق اس میں اہل علم کا اتفاق ہے. علامہ قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق اس میں کیا ہے؟ اہل علم کا اتفاق ہے کہ جادو کے سیکھنے اور جادو کے عمل کی وجہ سے ساحر کی تکفیر کی جائے گی, یعنی جادوگر کی کیا کیا جائے گا؟ تکفیر کیا جائے گا, خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا اس کے مباح ہونے کا. اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ اس کے تکفیر نہیں کی جائے گی. لیکن اصلے جو مالکی ہیں, اصلے جو حنبلی ہیں, ان کا قول یہی ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے, اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو کافر کہا جائے گا, یعنی تکفیر کی جائے گی. یہ تو بات ہو گئی تینوں. لیکن فقہائے احناف کا یہ نظریہ ہے. علامہ ابن حمام حنفی اپنی کتاب فتح القدیر جلد 5 صفحہ نمبر 233 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سحر یعنی جادو کی حقیقت ہے اور جسم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تاثیر ہے, جسم کو تکلیف پہنچانے میں ان کی تاثیر ہے, اور جادو کا سکھانا بالاتفاق حرام ہے. جادو کو سکھانا بالاتفاق کیا ہے؟ حرام ہے, اور اس کی اباحت کا اعتقاد رکھنا کفر ہے. یعنی جادو ایسا مباح ہے, اس کی اباحت کا اعتقاد رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. ہمارے بعض اصحاب امام مالک, یہ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب جو امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل کے جو بعض اصحاب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ جادو کو بالکل مطلقاً طور پر کفر کہا. لیکن کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جادو مطلقاً کفر نہیں, بلکہ کیا ہے؟ اس کو سیکھنا اور سکھانا بالکل حرام ہے, اور جادو کرنا البتہ کفر ہے. ان کے نزدیک جادو کرنا کیا ہے؟ البتہ کفر ہے. یہ فرماتے ہیں کہ خواہ اس کا اعتقاد رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. جادوگر کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. کیوں؟ جیسے دیکھیے ان کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابن عمر, حضرت جندب بن عبداللہ, حبیب بن کعب, قیس بن سعد, عمر بن عبدالعزیز نے ساحر سے توبہ طلب کیے بغیر اس کو قتل کا فتویٰ دیا ہے. یہ علامہ ابن حمام. اور حضرت جنب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے. اس کو کیا کر دیا جائے؟ تلوار سے مار دیا جائے. اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب تک ساحر جادو کے مباح ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو کافر کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. تو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے اور ساحر کو کافر قرار دیا جائے. امام شافعی وغیرہ کے نزدیک یہ ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کو کافر بھی نہیں کہا جائے گا اور اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا, بلکہ صرف اور صرف اس سے توبہ طلب کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کو قبول مانا جائے گا. اور اسی کی دلیل میں علامہ شامی حنفی اپنی کتاب در مختار علی حامش رد المحتار جلد 3 صفحہ نمبر 296 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاصہ ان تمام یعنی چاروں علماء کا جو خلاصہ جو فرمایا گیا, علماء عربا کا جو خلاصہ ہے کہ ساحر جب تک کسی کفریہ امر کا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, اور جب اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی تو لہٰذا یہی فرمایا گیا کہ مذہب عربا امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ساحر مطلق کافر ہے یہ, اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر مطلق کافر نہیں ہے. اس کی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سحر کفریہ عقائد اور کفریہ اقوال اور افعال کے بغیر متحقق ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ سحر کو مطلقاً کفر کہتے ہیں. اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سحر عام ہے, یہ کفر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے سحر مطلق کفر نہیں ہے. یہ دونوں کے درمیان کا تعلق یہی. یہ جادو کی شرعی حیثیت معلوم ہو گئی. اب جو آیت کریمہ میں فرمایا گیا سورہ بقرہ کے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر, یعنی اس میں جو فرمایا گیا کہ ہاروت اور ماروت
जो पर सहर को नाजिल करने की हिकमत क्या थी? यानी हारूत और मारूत को अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते थे उनको क्या है जादू को सीख कर लोगों के दरमियान भेजा गया। हिकमत क्या थी जो अल्लाह ने फरमाया कि उन यहूदियों ने उनकी पैरवी की जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत पर उतारा गया, उनकी पैरवी की उन यहूदियों। तो अब क्या थी? तो अब यहां पर फरमाया गया कि हारूत और मारूत क्या थे? ये दो फरिश्ते थे। उनके मुताल्लिक उलमा इस्लाम में इख्तिलाफ है कि मुहक्किकीन का ये नजरिया है कि अल्लाह ताला ने उनको इसलिए भेजा था ताकि वो लोगों को जादू की हकीकत बताएं। हारूत और मारूत को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए भेजा था? कि वो लोगों को क्या है जादू की हकीकत बताएं। अब जरा देखिए, और लोगों पर ये वाजे करें कि लोग जो सहर के नाम से मुख्तलिफ हीलों और शअबदों से अजीबो गरीब काम करते हैं वो सहर नहीं है, वो जादू नहीं है। वो लोगों पर जादू की हकीकत वाजे करने के लिए जादू को तालीम देते थे और जादू पर अमल करने से रोकते थे। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए सहर को नाजिल किया, जिससे सहर सीख कर उस पर अमल किया वो काफिर हो गया, और जिसने सहर को नहीं सिखाया और जादू के जर से महफूज रहा वो जादू की हकीकत को जानने के बावजूद भी क्या है वो काफिर नहीं रहा। अब जरा देखिए, ये तो हारूत और मारूत को सहर बाबिल में जादू की हकीकत को सुना करके भेजा गया था। तो बाज़ उलमा के नजदीक ये बात मशहूर है कि जब हारूत और मारूत ये दो मुकर्रब फरिश्ते थे, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते थे, और उनका वाकया सिर्फ इस कदर है कि जिसको हमने बयान कर दिया है। क्या बयान किया है कि हजरत इब्न जरीर तबरी ने ये फरमाया कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए आसमान से झरी की। जब उन्होंने बनु आदम को गुनाहों का इर्तिकाब करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, ए रब, ये वो बनु आदम है जिनको तूने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। उन फरिश्तों ने कहा, और अपने फरिश्तों से उनको सजदा कराया और गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम भी उनकी तरह अमल करते। तुम भी क्या करते? उनकी तरह अमल करते। उन्होंने कहा, सुबहान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर उनसे कहा गया कि तुम दो फरिश्तों को मुंतखब कर लो। उन्होंने हारूत और मारूत को मुंतखब किया। ये हदीस पेश कर रहे हैं अल्लामा इब्न जरीर तबरी, मैं इसका जवाब दूंगा अभी। उन्होंने हारूत और मारूत को मुंतखब किया, उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। उनके लिए जमीन में हर चीज हलाल कर दी गई और शिर्क, चोरी, जिना, शराब नोशी और कत्ल नाहक से मना कर दिया और वो जमीन पर आकर रहने लगे। वहां उन्होंने एक ज़ोहरा नाम की औरत जो बहुत हसीनो जमील थी, उन औरत को देखी तो बहुत हसीनो जमील थी, उनके क्या है गुनाहों में मुब्तला हो गई। जिना की तरफ दावत दिया तो उस औरत ने कहा उन हारूत और मारूत को कि क्या है, आप शराब पियो, जिनाकारी करो, जो शिर्क करो, चोरी करो। तो उन्होंने ऐसा किया। ये हदीस पाक बयान कर रहे हैं। तो अब इस पे एतराज होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरिश्तों को मासूम बनाया, तो फिर ये फरिश्ते उस औरत के इसमें क्यों मुब्तला हो गए? तो तमाम उलमाए मुहक्किकीन इस बात की तरफ रग़बत करते हैं कि जो ये रिवायत है, ये जो रिवायत अभी अल्लामा इब्न अब्बास की जो है, ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। क्यों बिल्कुल ज़ईफ़ है? इसलिए कि हारूत और मारूत जो की मासियत की रिवायत का कुरान से बुतलान है। यानी हारूत और मारूत ने जो गुनाह किया है, ये रिवायत क्या है, कुरान से इसका बातिल होना साबित हो रहा है। जैसा कि देखिए, ज़ोहरा जो था, ज़ोहरा, यहाँ पर तो ये रिवायत है कि वो औरत क्या हो गई, ज़ोहरा बन गई, फिर आसमान में वो सितारों की तरह चमकने लगी। बाद में हारूत और मारूत के उजलने के बाद उसकी रिवायत में, अब जरा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कौन सी सूरह तहरीम आयत नंबर 66 में अल्लाह फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफलून मा युमरून। यानी फरमाता है कि वो फरिश्ते अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वो वही काम करते हैं जिसको उन्हें हुक्म दिया जाता है। एक आयत ये। दूसरी आयत ये है, कबल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिल कौल व हुम बिअमरिही यालमून। सूरह अंबिया आयत नंबर 26-27। बल्कि सब फरिश्ते उनके मुकर्रम बंदे हैं, उसकी इजाजत से पहले बात नहीं करते और वो उसी हुक्म पर कारबंद रहते हैं। उसी के हुक्म पर क्या रहते हैं? कारबंद रहते हैं। और एक आयत, वहुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फौकहिम व यफलऊन मा युमरून। सूरह नहल आयत नंबर 49-50। क्या वो फरिश्ते तकब्बुर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब के अजाब से डरते हैं और वही काम करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अब ये आयत करीमा है, ये आयत करीमा है। तो इस आयत करीमा से तो ये बात साबित हो रही है
کہ اللہ کے جو فرشتے ہوا کرتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. تو کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ جا کر زنا کرو؟ حکم دیا تھا؟ نہیں. تو اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کیا کہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی, انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی. اس نے کہا پہلے مجھے اسم اعظم سکھاؤ. وہ یہ اسم پڑھ کر آسمان پر چلے گئی اور ستارہ بن گئی. میرا گمان یہ, علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ اس قصے کو بنو اسرائیلیوں نے گڑھ لیا ہے, لکھ لیا ہے, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت موجود ہے ہی نہیں ہے مرفوعہ کہ ہاروت اور ماروت کے ساتھ ایسی بات ہوئی. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جو مفسرین کرام نے ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں روایت گڑھی ہے تو یہ تمام کی تمام روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیا ایسے کہ حضرت ابن عمر وغیرہ سے بہت بعید ہے کہ وہ ایسی روایت کرتے. تو لہٰذا معلوم یہ بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوا کرتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. تو اسی بنیاد پر ہاروت اور ماروت کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. ورنہ اگر مان لیں گے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ پر کیا ہو جائے گا؟ بطلان لازم آئے گا. اور اگر قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ضعیف حدیث آ جائے تو اس ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ قرآن پر عمل کرنا جائز ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم تمام لوگ فرشتوں کے تعلق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کام کر سکتے ہیں کوئی. تو اگر ہم ایسا رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور فرشتوں کی شان میں گستاخی ہوگی. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے صرف آزمائش کے لیے بھیجا تھا. تو جو لوگوں کو سکھاتے ان کے ساتھ جو عقیدہ رکھے, تو اب یہ بات ہو گئی. اب ذرا دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ جان لیتے. کیا کر لیتے؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا, کاش یہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے بہت بہتر, کاش یہ جان لیتے. تو اب ذرا دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا, اور بے شک وہ خوب جانتے تھے, بے شک کیا کرتے تھے؟ وہ خوب جانتے تھے کہ اپنے آپ کو خرید لیا, جادو کو خرید لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش وہ جان لیتے. تو ایسا کیوں فرمایا؟ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کاش وہ جان لیتے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جان کر بھی نہ جانتے تھے, وہ جان کر کے بھی نہیں جانتے تھے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عالم اگر بغیر عمل کے عالم ہے تو وہ جاہل کے مرتبے میں ہے. جیسے کہ یہ ہے کہ اگر وہ جانتے تھے لیکن وہ جان لیتے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا, تو وہ جاہل ہے وہ. تو ایسے ہی اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ ایسا عالم جو بے عمل ہو تو وہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے بھی وہ کام کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ جاہل کے مرتبے میں. اور دوسرا کہ اللہ کی جو مرضی ہے, اللہ کی جو مشیت ہے, وہ مشیت یہ ہے کہ مسلمانوں, اور جو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے تو پھر اللہ نے جادو کو پیدا کیوں کیا؟ جادو کو پیدا کیوں کیا؟ تو اب ذرا یہی بتائیے, بد جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, بد جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, یہ چیزیں حرام ہے نا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اے بندو یہ چیز حرام ہے, اگر تم حرام سمجھ کر بچو تو اللہ کی فرما برداری میں رہو گے, اور اگر تم نے کر لیا تو کیا ہے؟ تم اللہ کی نافرمانی میں رہو گے. تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے, عقل سے سوچو کہ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے, اسی لیے اللہ نے جادو پیدا کیا. تو لہٰذا ہم تمام لوگوں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں لازم کہ آج ہمارا معاشرہ یہ جو بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آج گلی گلی, ڈگر ڈگر, نگر نگر میں بہت سارے بابا, بہت سارے جادوگر جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہے دو درمیان کیا کر لیتے ہیں, فرق پیدا کر دیں گے, جو محبت کی شادی نہیں ہو رہی ہے ہم محبت کی شادی کروا دیں گے. تو یہ سب جادوگر کے پاس جانا بالکل حرام ہے, کفر ہے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے.
تو گویا آپ جادوگر پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ میری محبت کی شادی ہو جائے گی. اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز پڑھیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا وسیلہ لے کر خدا کے گڑ گڑا کر دعا کیجئے. قسم خدا کی ہم تمام اہل سنت اہل اسلام کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے گڑ گڑانے کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مگر تمہارا دعاؤں کرنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے کیسا. کیا ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہے, ہم وہی بے راہ روی, وہی شراب کھوری, وہی جوا, وہی لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرنا, وہی بازاروں میں کسی لڑکیوں کے نظارہ کرنا, وہی حرام چیز دیکھنا, وہی نماز سے پرہیز کرنا, ماں باپ کی خدمت نہ کرنا. یہ ہم تمام لوگوں کے اندر یہ معاشرہ بن چکا ہے. پھر اللہ سے آپ امید رکھتے ہیں, آپ اللہ کی طرف نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی, اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ دے. کیسے؟ مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارو, اسلام کو سدھارو, اور ایسے لوگوں سے بچو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, غیر خدا کی تعظیم کرتے ہوئے, شیطان کی مدد سے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کا عالم اور قرآن کا سمجھدار بنائے, اور ہم تمام کو جادو سیکھنے اور سکھانے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.